بچوں کو یہ خوشخبری بھی ہوگی سن کے, ہاکی ٹیم آئی 3 کروڑ کے نام دیے. ہم نے اپنے پلیئرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کی ہم نے حوصلہ افزائی کرنی ہے. پنجاب کا پہلا فٹ بال اسٹیڈیم بنانے جا رہا ہوں میں, پنجاب کا پہلا بیس بال اسٹیڈیم بنانے جا رہا ہوں میں, پنجاب کا آفیشیل پہلا باکسنگ ایرینا بنانے جا رہا ہوں, پہلا انٹرنیشنل سپورٹ سٹی بنانے جا رہا ہوں. سپورٹس کے بھی مارکس دیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو, 10 کروڑ سے زیادہ کی انشاءاللہ تعالی انعامات دینے جا رہے ہیں, تو کروڑوں کے انعامات ہوں گے, اس میں بھی حصہ لیں. منسٹر آف یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر صاحب نے, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سو مچ ٹو بی ہیئر. اور جناب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں جی؟ آل گڈ آل گڈ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم لاہور کے نامور سیاستدانوں کی بات کریں تو ایسے گھرانے سے تعلق ہے, ایک اتنی امپورٹنٹ منسٹری آپ سنبھال رہے ہیں جی الحمدللہ. کیسا, کتنا مشکل ہے اس کو سنبھال کے رکھنا, نبھائے رکھنا, مینٹین رکھنا؟ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر آپ کو اس عہدے پہ فیض کرتی ہے, نوازتی ہے, تو پھر میرے خیال میں بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے جب ہم نے حلف اٹھایا تھا ایم پی اے کا تو فیلنگز بہت اور تھی, لیکن جس ٹائم پہ آپ اپنی منسٹری کا حلف اٹھاتے ہیں آئی تھنک کہ چیزیں بہت زیادہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, منسٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ٹینیور کو انجوائے کرنا چاہتا ہے, ایز اے منسٹر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی خواہش ایک منسٹر بننے کی تھی, یا اس کی خواہش یہ ہے کہ یار اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے موقع دیا ہے تو میں حقیقتاً ہی واقعی کچھ کر کے یہاں سے اٹھوں. تو میرے خیال میں پھر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے, اور میں کہوں گا کہ یہ صرف میرے ہی نہیں بلکہ میری چیف منسٹر کی اس میں خاص طور پر بڑی بہت زیادہ انٹرفیرنس ہے کہ کسی بھی منسٹر کو میرے خیال میں جب سے ہم نے اوتھ لیا ہے ابھی تک ہمیں ابھی چین کا سانس تو نہیں آیا. 2 مہینے میں ابھی ہماری کوئی آؤٹنگ نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا, کوئی چھٹی نہیں ہوئی, سنڈیز کیا سیٹرڈیز کیا, ہم تو اب لگے ہوئے ہیں کیبنٹ کے اندر. تو میرے خیال میں الحمدللہ بہت شکر ہے, اور لوگ پیار بھی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کا میں حصہ بناؤں, یہ بیسکلی اٹ واز اے ڈیڈ ڈپارٹمنٹ, مطلب کہ پچھلے 5 سال میں آپ نے شاید سپورٹس منسٹری اور یوتھ افیئرز کا کچھ ذکر بھی نہیں کرتا تھا. اٹ واز ناٹ ڈسکسڈ. جس ٹائم پہ کوئی اچھا ایونٹ آتا تھا کرکٹ کا, اس ٹائم پہ ڈسکس ہو جاتا تھا, منسٹر صاحب آ گئے, منسٹر صاحب نے شیلڈ دے دی ہے, سوونیر لے لیا ہے, لیکن جب وہ ایونٹ گزر جاتا تھا تو کوئی ذکر نہیں کرتا تھا. میرے خیال میں یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اور میری نظر میں کہ یہ سپورٹس کے اندر اتنی زیادہ پوٹینشل ہے کہ پنجاب بھی دیکھے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی دیکھے گا, اور اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا انشاءاللہ. اچھا, بیرون ملک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی الحمدللہ, اور پاکستان واپس آ گئے, چاہتے تو وہاں لائف انجوائے کر سکتے تھے, سیٹلڈ ہو سکتے تھے, واپس آئے, الیکشن ایک بار ہارے اور دوسری بار جیتے اور ڈائریکٹ منسٹر بن گئے. جی کتنا آسان ہے منسٹری کے بعد زندگی گزارنا؟ یہ دیکھیں جی کہ یہ بہت ہی آپ نے دلچسپ سوال کیا. سب سے پہلی بات یہ تو یہ کہنا کہ جی میں صرف عوام کے آیا ہوں. میں اکثر میں اس ٹائم پہ کوئی پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, لیکن لوگ میں اکثر دیکھتا تھا, لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب چاہتے تو ہر چیز کو چھوڑ کے واپس آئے ہیں, وہ چاہتے تو ادھر بھی رک جاتے. انسان جب واپس آتا ہے تو انسان بڑا خود غرض ہے, انسان کے اندر اپنی کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے. تو میرا سب سے بڑا لالچ یہ تھا کہ مجھے پاکستان سے ویسے ہی پیار ہے. میں غلط بات نہیں کروں گا کہ آبویسلی میری پوری فیملی ادھر ہے. میرا باہر آئی واز ان کینیڈا, اور میں الحمدللہ میں اسکالرشپ سے پڑھا یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے. میں پڑھائی میں اچھا تھا الحمدللہ. تو میں واپس صرف اپنی فیملی, میری ساری فیملی ادھر تھی, فیملی کے لیے تو میں آیا ہی آیا, لیکن اس کے اندر میرا اپنا بھی دل نہیں لگتا تھا. میں 2-3 مہینے رکتا تھا کینیڈا میں. آئی یوز ٹو کم بیک. تو مجھے ہمیشہ ہی پاکستان اور میں نے فیل یہ کیا کہ 2009 میں جب میں کینیڈا گیا تو مجھے زیادہ محبت پاکستان سے ہونا شروع ہوگی. جب انسان دوری بڑھتی ہے تو پھر زیادہ محبت بھی بڑھ جاتی ہے. میں واپس آیا, اور میں سیاست میں تو میں 2013 سے ہوں, جب سے میں واپس آیا ہوں. تو مجھے تو 10-11 سال ہو گئے ہیں, اور میں نے اچھا 10-11 سال ہو گئے ان کو سیاست میں. کتنی عمر ہو گئی ہے آپ تو ینگسٹر کی ایک آواز ہے, اور میرا خیال ہے کہ سب سے ینگسٹ اگر کہیں تو یہ منسٹر ہے. الحمدللہ میں پاکستان کا الحمدللہ ینگسٹ پروونشل منسٹر ہوں. ارے واہ. اور الحمدللہ, اور میں I'm 33 ایئرز اولڈ, تو میں نے 23 سال کی عمر سے میں نے سیاست کو آفیشیلی جوائن کر لیا تھا. اور میں 5 سال میں اپنی پارٹی کے ساتھ گزارا. 2018 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا,
اور پھر 2024 میں بھی الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اور دیکھیں کہ پھر یہ میڈم چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا. بیسکلی میں نے ان کے ساتھ ٹائم بھی پچھلے 8-10 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں, میں نے ان کی ٹیم میں گزارے ہیں, اور آئی ہیو بین ود ہر فرام دا پاسٹ 8-9 ایئرس. تو اللہ کی بہت شکر ہے. اور میرے خیال میں کہتے ہیں کہ منسٹر بن کے کیسا لگتا ہے, میرے خیال میں منسٹر بن کے اچھا ہی لگتا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن میں پہلے سنتا تھا کہ میں دیکھتا تھا لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی بہت بڑی ذمہ داری ہے, منسٹری کوئی کر کے دیکھے. لیکن یہ اللہ کی ایک خاص مہربانی ہے. آپ دیکھیں جی کہ آپ کو اتنا پیار, اتنا محبت ملے, تو یہ پھر اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے. ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں, بہت زیادہ. مطلب کہ یہ کہنا بہت آسان ہے. جو لوگ سوچتے ہیں کہ جو ابھی پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اگر تو سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کی پرسنل لائف نہیں ہے. مطلب کہ میرا بیٹا بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ پاپا آپ گھر میں لیٹ آتے ہیں, بیٹی بھی ناراض ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں کہ آپ کو اپنی پرسنل لائف سیٹ اسائڈ کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ جی میرا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا, تو آپ پھر پبلک کے. اور صرف منسٹر نہیں, ایک جو عام پارلیمنٹیرین ہوتا ہے, یہاں تو پھر آپ سیاست میں نہ آئیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایم پی اے بنا دیا, ایم این اے بنا دیا, منسٹر بنا دیا, دین یو آر پبلک ایسٹ. پھر آپ کمپلین نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ اب ایم پی اے بن کے میں اپنے گھر سے دور ہوا کیونکہ آپ پبلک کے ایسٹ ہو جاتے ہو, لیکن منسٹر بن کے میں اپنے حلقے سے بھی دور رہنا شروع ہو گیا, کیونکہ پھر آپ صرف اپنے حلقے کے نمائندے نہیں رہتے, پھر آپ پنجاب کے نمائندے ہو جاتے ہو. پھر آپ کے اوپر پنجاب کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ اگر سپورٹس منسٹری میرے پاس ہے تو 13 کروڑ کی تقریباً پنجاب کی آبادی ہے, اور اس 13 کروڑ کی پنجاب کی آبادی میں اگر آپ ایک منسٹر ہیں واحد, تو پھر آپ کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں کہ آپ کو پھر سپورٹس میں کرنا پڑتا ہے. زبردست جی. یہ جو آپ کو ینگ سول دکھ رہی ہے, ان کے کندھوں پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں. بالکل. اچھا کھوکھر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو اس کے علاوہ کوئی اور کھیل ترقی کیوں نہیں کرتا, پیسے کیوں نہیں کماتا؟ اگر ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پر تو کرکٹ کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے, حالانکہ اولمپکس بہت اچھے سے کھیلی جاتی ہیں. تو یہ سسٹم کب بدلے گا؟ یہ میرے خیال میں یہ ایک المیہ ہے. یہ ایک میں نے اس کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا, کیونکہ سپورٹ صرف ایک نہیں ہونی چاہیے. آلدو آئی لو کرکٹ, مطلب کرکٹ از ان مائی وینز, لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ صرف اگر کرکٹ کو ترجیح دیں. تو پہلے دن سے یہی میرا موٹیو تھا, اور 16 بڑی جو ہماری گیمز ہیں میں اس کو ترجیح دینے لگا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاکی ٹیم آئی, ہماری چیف منسٹر نے 3 کروڑ کے نام دیے. آپ میڈیا پہ آئے دن دیکھتے تھے کہ جی باقی ہاکی پلیئرز کو اہمیت نہیں دی جاتی. جس دن ہاکی پلیئرز سیکنڈ آئے, سلور میڈل لے کے آئے, اور میں نے اسی دن میڈم چیف منسٹر کو کہا, اور میڈم چیف منسٹر نے جتنا میں نے کہا تھا اس سے 15 گنا زیادہ نام دیے. میری تو تجویز تھی کہ 20-30 لاکھ کم از کم دینا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں یہ اتنا کافی نہیں ہے, ہم نے اپنے پلیئرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کی ہم نے حوصلہ افزائی کرنی ہے. دیکھیں کہ جس طرح آپ نے کہا, ایک سپورٹ کو کب ترجیح ملتی ہے؟ جب ان کے پلیئرز کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں. آپ اپنے نیشنل ہیروز کو ریکگنائز ہی نہ کریں تو کہ باقی عوام کیوں آئے گی؟ اب ہاکی کو ترجیح ملی ہے, کروڑوں کے انعامات ملے ہیں. اب باقی میں فٹ بال کو, میں پنجاب کا پہلا فٹ بال اسٹیڈیم بنانے جا رہا ہوں, میں پنجاب کا پہلا بیس بال اسٹیڈیم بنانے جا رہا ہوں, میں پنجاب کا آفیشیل پہلا باکسنگ ایرینا بنانے جا رہا ہوں. ریکارڈ ہو گیا یہ دیکھیں جی. اور میں الحمدللہ پورے پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان کا پہلا انٹرنیشنل سپورٹ سٹی بنانے جا رہا ہوں. سپورٹ سٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, جس طرح چیف منسٹر نے ابھی آئی ٹی سٹی کا انیشیٹو لیا ہے, سپورٹ سٹی بھی بننے جا رہا ہے, اور ایک پورا سٹی ہی سپورٹس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو جب آپ ان چیزوں کو اہمیت دیں گے تو پھر جو آنے والی جنریشن ہے نا, وہ پھر سپورٹس کی طرف مزید آئے گی. آپ نے سوال کیا, چھوٹی سی بات پہ میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا. آپ دیکھیں جی کہ اگر آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو نئے نوجوان ہیں, اگر ان کو سپورٹس میں اپنا فیوچر نظر آئے تو بھی جاتے ہیں وہ. اچھا, یہیں پر اسٹوڈنٹس کی آپ نے بات کی ہے, گراؤنڈس کی بہت کمی ہے. ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس بھی اسکول کالجز میں ایون ایڈمیشن لینے کے لیے بھی اسپورٹس کا ذریعہ بناتے ہیں کہ جی ہم اسپورٹس کے لیے ایڈمیشن لے لیں. یہ بھی ایک المیہ پایا جاتا ہے. دیکھیں جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنی اکیڈیمکس کو, پڑھائی کو ترجیح دیتے نا, پہلے ایسا ہوتا تھا, اب کم ہوتا ہے, کہ سپورٹس کے بھی مارکس ملتے تھے. اور ایکچولی سپورٹس کے مارکس ملنے چاہیے, کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی از ایز امپورٹنٹ. آپ بڑی بڑی یونیورسٹی میں جب اپلائی کرتے نا, صرف آپ کی اکیڈیمکس کافی نہیں ہوتی, وہ آپ کی سپورٹس, آپ کے ایکسٹرا کریکولر بھی دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کانسیپٹ ہم دوبارہ ویسے لے کے آنے لگے ہیں. ہم منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ مل کے
بچوں کو یہ خوشخبری بھی ہوگی سن کے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ہم سپورٹس کے بھی مارکس دیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو, تاکہ وہ اس کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ پرفارم کر سکیں. اور اسکولس کی جو گراؤنڈز ہیں نا, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم پبلک کے لیے بھی اوپن کر دیں, جیسے 2001 سے پہلے ہوتا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید زیادہ جو پبلک گراؤنڈز ہیں اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. فرانس میں 26 جولائی سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اولمپک گیمز, اس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان والوں کو کوئی سرپرائز ملے گا؟ آپ دیکھیں جی کہ صرف 3 مہینے میں آ کے یہ کہنا کہ ہم گولڈ میڈلز اسی سال لیں گے, اٹ از ہارڈ ٹو سے. میری ہمیشہ عادت رہی ہے کہ میں اتنا وعدہ کروں جو میں پورا کر سکوں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلا 24 سال بعد سیف گیمز ہونے جا رہی ہیں نیکسٹ ایئر, تو یہ پہلی بار 24 سال کے بعد ہو رہی ہیں. اس بار ہم سلطان جو ہمارا ہاکی جو ہمارا کب ہوا ہے وہ ہمارا 13 سال بعد ہم سیمی فائنل میں گئے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ تو کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھا پرفارم کریں گے, لیکن یہ وعدہ کرنا کہ گولڈ میڈل اسی سال آئے گا, اٹ از ہارڈ ٹو سے. لیکن آئی ایشور یو اس سال اس آنے والے 3 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت سارے گولڈ میڈلز لے کے آ رہے ہیں. ابھی ہماری ایک بہن ہے مائنورٹی سے, وہ ہماری سنگاپور سے 3 میڈل جیت کے آئی, 1 گولڈ اور 2 سلورز. تو دیکھیں جی انشاءاللہ تعالیٰ اب ایسے جب ہمارے ایتھلیٹکس ہمارے ایتھلیٹس جب انٹرنیشنل میڈلز لے کے آئیں گے تو پاکستان کے لیے بڑی یہ خوشائن بات ہوتی ہے. تو اولمپکس میں بھی انشاءاللہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کرے گا. اچھا, منسٹری کی بات کریں اور سپورٹس کی بات کریں تو مزید کیا ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں؟ کون سے ایسے نئے پروجیکٹس ہیں جو انٹروڈیوس کروانے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ صرف ایک سٹرکچر کو بنا کے کھڑا کرنا کافی نہیں ہوتا. میری نظر میں جب تک آپ پلیئر ٹیلنٹ ہنٹ نہیں کرتے نا, آپ دیکھیں کہ اب آپ کو لاہور سے نظر آتا ہے لیکن ہمارے بہت سارے ایسے دیہاتوں میں بھی پلیئرز پائے جاتے ہیں جن کو موقع فراہم نہیں ہوتا. تو میں ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے لیے پنجاب گیمز کا سٹارٹ کر رہا ہوں. تو میری پوری پنجاب کی عوام سے یہ گزارش بھی ہوگی جو پنجاب گیم سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, اس میں تو پہلی بات یہ ہے کہ کروڑوں کے انعامات ہیں, کروڑوں کے انعامات دینے لگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. جس طرح ہم نے پنک گیمز میں دیے نا, ہم نے پنک گیمز میں 1 کروڑ کے انعام دیے, اسی طرح ہم پنجاب گیمز میں 10 کروڑ سے زیادہ کی انشاءاللہ تعالیٰ انعامات دینے جا رہے ہیں. تو کروڑوں کے انعامات ہوں گے, اس میں بھی حصہ لیں. اور ساتھ میں اس کے اندر ہماری ٹیمز بیٹھی ہوں گی جو کہ ٹیلنٹ ہنٹ کر کے ہم ایک پول تیار کریں گے پلیئرز کا, جو کہ انٹرنیشنلی ہم ان کو بھیجیں گے اور یوز کریں گے. تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے پنجاب گیمز جو پنجاب میں سٹارٹ ہونے لگی ہیں. اور 10 لاکھ سے زیادہ ہم لوگوں کو انگیج کریں گے پورے پنجاب سے. یہ نہیں ہوگا کہ صرف لاہور سے دیکھا جائے گا, یا پرائزز ہوں گے اس پہ بڑے 10 کروڑ سے زیادہ کے انعامات کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی چھوٹے انعامات نہیں ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلے میرا انیشیٹو یہ ہے. اس کے بعد سیف گیمز آ رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل ہے, اور یہ نیکسٹ فیبرری میں ہونے جا رہا ہے. اس میں 24 بڑے ممالک حصہ لیتے ہیں. تو دیکھیں جب اس طرح کے کمپٹیشن میں ہم حصہ لیں گے تو ہمارے پلیئرز کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے گی. اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پلیئر ڈیولپمنٹ کے علاوہ ہم کافی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ایسے بھی پلیئرز کو فائنینشلی منتھلی بیسس پہ سپورٹ کریں گے تاکہ ہمارا کوئی بھی ایتھلیٹ پیسوں سے یا امداد سے نہ رہ جائے. جیسے اب ٹی وی پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں, میڈیا والے لوگ چلاتے ہیں کہ جی ہمارا فلانے پلیئر کا خیال نہیں رکھا جا رہا, تو ہم اس طرف بھی فوکس کرنے جا رہے ہیں. پاکستانی ہاکی ٹیم کو ویزا مل گیا کیونکہ وہ شرکت کرنا چاہ رہے تھے کچھ گیمز میں؟ آئی ایم ناٹ شیور کہ, لیکن آبویسلی ہم ان کو کسی بھی چیز میں اگر سپورٹ چاہیے ہوگی تو پنجاب اینڈ فیڈرل نے, چیف منسٹر نے اور پرائم منسٹر نے پورا انشور کی ہے کہ ان کو پوری سپورٹ دی جائے گی. ویزا شوڈ ناٹ بی اے پرابلم ان کو کسی بھی انٹرنیشنل گیم میں کمپیٹ کرنے کے لیے. وی ہیو ایکسٹینڈیڈ آل آور سپورٹ فار دیم. 2 میچز مس ہو گئے ہیں ویزا نہ ملنے کی وجہ سے. اچھا, تو میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کی وسادت سے مجھے آج پتہ چلا ہے کہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہاکی بیسکلی کمز انڈر ہاکی فیڈریشن, اٹ ڈز ناٹ کم انڈر اسپورٹس بورڈ پنجاب. کافی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو پاکستان کے کرکٹ بورڈ ہے وہ بھی اسپورٹس بورڈ کے اندر نہیں آتا. تو بیسکلی اس کو فیڈریشن اور یہ اٹانومس باڈیز ہیں جس کو کنٹرول کرتے ہیں, لیکن حکومت کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہمارا نیشنل ویسے ہے, بالکل ایسے ہے, اور اس کو ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اگر اس کی طرف سے ہماری اس میں کہوں گا کہ ہمارے اگر پاکستان سپورٹس بورڈ کی یا ہماری کسی فیڈریشن کی ناکامی کی وجہ سے اگر کوئی 2 میچز مس ہو جاتے ہیں تو یہ المیہ ہے, یہ بری بات ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی چیز رہ جائے تو ہم اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں. سپورٹس کے معاملے میں میرے خیال میں چاہے منسٹر خود ہو کوئی بھی ہو, اس میں 0 ٹالرنس ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فیصل, یہاں پر ہم بہت اہم بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے سپورٹس کے لیجنڈس ہیں, لیجنڈس رہ چکے ہیں, کچھ بیمار ہو گئے ہیں, کچھ ریٹائر ہو گئے, ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اور تو کچھ تو ایسے ہیں جو بالکل ہی پردے سے بالکل غائب ہیں. رویزہ, میں پھر یہ اس کے لیے ہم نے یہ کرنے لگے, چیف منسٹر انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام لے کے آ رہی ہیں انڈر پنجاب سپورٹس بورڈ. ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ ہم
بہت سارا میرے خیال میں ہم الحمدللہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ہم اپنے اس پلیئرز کی ان ایتھلیٹس کے ایک پروفائل بنانے لگے ہیں اور ان کو کیا کرنے لگے, ان کو انشاءاللہ تعالی ہم منتھلی بیسس میں ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرنے لگے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی پوری اسکروٹنائز کرنے کے بعد ہم ان پلیئرز کی لسٹ بنائیں گے, جس طرح آج آپ نے کہا. تو ایبسلیوٹلی پہلے دن سے میرا یہی تھا, کیونکہ میں ٹی وی پہ پوری زندگی یہی دیکھتے رہے کہ اگر کوئی بھی انٹرنیشنل ہمارا پلیئر ہے, ہیرو ہے, اس کو جب وہ میڈل لے کے آتا ہے تو پورا ملک اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے. جب ہم اس کو بھول جاتے ہیں بعد میں, وہ پلیئر رہ جاتا ہے, تو اب ایسا نہیں ہوگا. ہم ایک لسٹ بنانے لگے ہیں ان پلیئرز کی, ان نیشنل ہیروز کی, اور اس کا انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا. اور میں کوئی بھی ہمیں ایسی چیز نظر آئے تو ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار. اب نیشنل ہیروز کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. اچھا, زبردست کہ باقاعدہ ان کو منتھلی ان کا کوئی وظیفہ لگے گا. بہترین. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ذرا سپورٹس سے سائڈ پہ آتے ہیں اور آپ ان سے مزے کے سوال کرتے ہیں. فیملی پولیٹکس کی سائڈ پہ, آپ سپورٹس کی سائڈ پہ, جی دونوں سائڈ پہ گیمز ہو رہی ہیں, آپ کیسے اتنا سائڈ پہ سپورٹس کے میں کیسے آ گئے؟ سپورٹس بیسکلی دیکھیں کہ یہ چیف منسٹر کا ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ کا خیال تھا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پورٹ فولیو کون سا ملنا ہے, منسٹری کون سی ملنی ہے. مطلب منسٹری بھی آپ نے اپنی چوائس سے لی ہے یا دی گئی ہے؟ نہیں, کوئی چوائس ہی نہیں ہے, اور لٹرلی اس بار چیف منسٹر نے خود سارا سوچا ہے. اور ان کا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ منسٹر کس نے بننا ہے. فرینکلی ہمیں کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا. تو آئی وازنٹ ایون ایکسپیکٹنگ. تو یہ میڈم چیف منسٹر کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میرے پہ اتنا بھروسہ کیا اور انہوں نے اسپورٹس کی منسٹری دے دی. اپنی مرضیاں اگر منسٹروں سے پوچھنا شروع ہو جائیں تو پھر تو اپنی اپنی دیکھیں, اس پہ اب کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا. جس کا جو کاروبار ہے, جس کی جو اس کو چیز پسند ہے, وہ تو کوشش کرے کہ مجھے اسی سے ریلیٹڈ منسٹری ملے تاکہ اس میں پھر ہم اپنا فیض یاب ہو سکیں اور اپنی چیزوں کو چلاتے رہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں. یہ آپ کی چوائس نہیں ہونی چاہیے, یہ چیف منسٹر کو پتہ ہوتا ہے. دیٹس وائی شی از کالڈ دا چیف منسٹر, کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا کون سا میرا کھلاڑی کتنا کس چیز میں قابلیت رکھتا ہے, اس کو کس چیز کے لیے بیسٹ ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پاس ایک پورٹ فولیو سال رہنے کے 2 سال رہنا ہے, پھر چینج ہو جائے گا. وی نیور نو. اباؤٹ یور اون چوائس, مطلب کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا تھا, پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ بن جائے, ٹیچرز کچھ اور آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح, یہ اگر اس میں چلے جائیں اس فیلڈ میں تو بہتر ہوگا. یہ میرے پیرنٹس بھی چاہتے تھے میں سیاست میں ہوں. میں بیسکلی سیاست میں آپ آ گئے ہیں, لیکن کچھ سیاست میں آ گئے, لیکن چلے اسپورٹس میں گئے. میں بیسکلی پولیس میں جانا چاہتا تھا. میں تو ہاں, میں آئی آلویز لوڈ. پہلے میرا خیال تھا کہ میں آرمی میں جاؤں گا, پھر میرا خیال تھا کہ میں پولیس میں جاؤں گا. مطلب کہ میں چاہتا تھا کہ میں سی ایس ایس وغیرہ کر کے چلا جاؤں, لیکن پھر شوق بھی ایسے ایسا تھوڑے چینج ہو گئے. اور میرے خیال میں آپ کو فیملی کو دیکھا تھا کہ نئے شوق ڈیولپ ہی ہو جاتے ہیں. تو پھر سیاست میں پھر ہم آ گئے. تو ورنہ اگر میں سیاست میں نہ ہوتا تو پھر میرے خیال میں پولیس میں چلا جاتا شاید. اچھا, پولیس میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی آن چوائس بتائی کہ پولیس میں جانا چاہتے ہیں. مجھے پولیس پسند تھی شروع سے. اچھا فیصل, یہ بتائیں, محبت ہوئی ہے کبھی؟ یقین رکھتے ہیں محبت پہ؟ اب تو میں شادی شدہ ہوں, آپ نے مجھے مروا دینا. اب تو میرے بچے ہیں الحمدللہ. تو میرے خیال میں پسند کی شادی ہے آپ کی؟ نہیں, الحمدللہ کہتے ہیں میری پسند کی شادی ہے. اچھا, ہم پھر یہی والی آپ کی محبت کی کہانی سن لیں. نہیں, میرے خیال میں آن ایئر محبت کی کہانیاں سنیں گے تو میرے لیے گھر جاؤں گا تو میرے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو میرے خیال میں سب سے بڑی محبت, میں یہ ضرور کہوں گا کہ محبت آپ کو شادی کے بعد ہوتی ہے. اور میرے خیال میں کہ اگر آپ کو محبت آپ کی بیوی سے ہو تو سب سے خوبصورت بات بھی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ تو میرے اپنے بچے ہیں. اور سب سے بڑی محبت جو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے ہوتی ہے, وہ میرے خیال میں آپ کے ماں باپ کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو تحفہ وہ آپ کے بچے ہیں. مطلب کہ مجھے سوچا نہیں تھا, اگر مجھے ابھی موقع ملے تو میرے خیال میں شادی اور پہلے کر لوں. میری شادی کو اب تو 7-8 سال ہو گئے ہیں, لیکن آئی تھنک 7-8 سال ان کی شادی کو ہو گئے ہیں, 2 ان کے بچے ہیں ماشاء اللہ سے. نہیں الحمدللہ, اور یہ ابھی بھی اتنے ینگ سے ہیں. کوئی سرجریز تو نہیں کروا رہے ہیں آپ؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ کہتے ہیں کہ میں کوئی سرجری نہیں کرواتا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ میں نے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو بس فزیکلی فٹ رکھنے. کچھ اسپورٹس منسٹر بھی ہوں تو ایسا نہیں کر سکتے کہ سب سے پہلے لوگ یہی کہیں گے یہ بھی ٹپس لیتے ہیں ہم. نہیں, جتنی مرضی آپ کا اسٹریس ہو, جو مرضی ہو, پھر آپ کو ہر چیز چھوڑ کے آپ کو اپنے فٹنس پہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن ہم سے ڈائٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی, کیونکہ لوگوں سے پھر اب چائے مٹھائی یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. تو میرے خیال میں ڈائٹ پہ بلیو بھی نہیں کرتا. دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں, یہ تو عمر ہے کھانے پینے کی. ہم ٹاپک سے رائٹ لیفٹ ہو گئے, ہم واپس آتے ہیں. فیصل بتائیں, پہلا تحفہ بیگم کو کیا دیا تھا اور کیا ملا آپ کو؟ پہلا تحفہ کیا ملا تھا اور آپ نے کیا دیا؟ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. میرے خیال میں کیا میری بیگم کے ٹاپک سے ہٹیں گے تو میرے خیال میں میرے لیے آسانی ہو جائے گی. ورنہ سب سے پہلے میرے خیال میں بھابھی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں نا, کہ obviously وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو اچھے جائیں گے.
نہیں میرے خیال میں کہتے ہیں ہم کچھ اور بھابھی کے علاوہ کوئی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا اٹ از سیٹ کہ ہر کامیاب شخص, ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ان کے سپورٹ سے آئے نا آپ یہاں تک, دعاؤں سے. میں یہ بلیو کرتا ہوں, یہ میں صرف آن ایئر نہیں کہہ رہا, یہ میں پیچھے بھی کہتا ہوں, لٹرلی اگر ہر شخص کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ کامیاب عورت آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہے. اور میرے کیس میں والدہ نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, اور انہوں نے شروع سے ہی میرے خیال میں اپنا پیار بھی انہوں نے اپنے شوہر میں کنورٹ کر دیا کہ مجھے میرے والد کے زیادہ قریب کرنے والی بھی میری والدہ, اور ہر چیز پہ مینٹلی سپورٹ کرنے والی بھی میری والدہ, کہ اگر کوئی پریشانی بھی ہے تو ان کا کوئی بات نہیں, اگر کوئی مسئلہ بھی ہو گیا تو انہوں نے مجھے بہت بہت مطلب کہ مینٹلی سپورٹ کیا ہے, اور والدہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور میرے دونوں والدین امی اور ابو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, تو میرے خیال میں انہوں نے اس چیز لیے مجھے زیادہ پڑھایا لکھایا, اور انہوں نے زیادہ ایمفسائز کیا. اور میرے خیال میں آج میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو بھی ہوں ان کی وجہ سے, جو کامیاب عورت آپ پوچھنا چاہتی ہیں دیٹس مائی مدر, مطلب کہ شی ہیز آلویز بین ود می, اور کہ میرے خیال میں کہ انہوں نے ہر چیز پہ مجھے سپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے اپنے حصے کا پیار بھی زیادہ تر مجھے میرے والد سے کرنے پہ مجبور کیا ہے, تو یہ ان کو ہی کریڈٹ جاتا ہے. اور میرے خیال میں اگر آپ کے والدین پڑھے لکھے ہوں نہ ہوں, ان کی تربیت بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اچھا تربیت. فیصل کھوکر آپ ہیں بیسیکلی, کھوکروں کا بڑا روب شوب سننے میں آتا ہے, تو کوئی ہے ایسی آپ کی بھی روبدار سی پرسنالٹی اور غصے میں آ جاتے ہوں ایک دم سے؟ نہیں دیکھیں جی کہ اور رولز کو لے کر بہت زیادہ اسٹرکٹ. رویزہ آپ یہ دیکھیں کہ غصہ کسی بھی غلط بات پہ آنا جائز ہے, کسی بھی کہتے ہیں اگر آپ کہیں ناجائز بات پہ آنا بہت غلط بات ہے, کہ کوئی غصہ آنا کوئی بہادری نہیں ہوتی. کمزور ترین وہ شخص ہوتا ہے جو کمزوروں پہ اپنا روب جماتا ہے, کمزور ترین وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اقتدار میں آ کے کمزوروں پہ اپنا روب دھاڑتا ہے, غصہ دکھاتا ہے. میرے خیال میں غلط بات پہ آنا بہت جائز بات ہے. آپ کو پھر اٹس ہیومن نیچر کہ آپ کو غلط بات غلط لگنی بھی چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو غصہ جائز بات پہ آنا چاہیے اور ناجائز بات پہ نہیں آنا چاہیے. تو روب تو چیز ایک حصہ ہے زندگی کا, وہ تو چلتا ہے. لیکن اینی ریمارکیبل مومنٹ آفٹر گیٹنگ منسٹری؟ میرے خیال میں کہ سب سے بڑی میری اچھا بھی اور حیران کن بھی. اچھا بھی اور حیران کن بھی. آئی تھنک کہ سب سے زیادہ میری اچیومنٹ کہوں گا, حیران کن تو الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں, حیران کن کین بی ڈینجرس ٹو, لیکن میرے خیال میں کہ سب سے زیادہ خوبصورت لمحہ میرے لیے وہ تھا کہ جب میں نے یہ پنک گیمز کروائی نا, کیونکہ پاکستان میں نا آپ خود بھی خاتون ہیں, ہماری خاتون کی جو ہماری فزیکل گیمز اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا. تو میں سمجھتا تھا کہ خاتون کوئی بھی جو خاتون ہے کسی بھی چیز میں کم نہیں ہوتی. تو پنک گیمز کو پروموٹ کرنے پہ جب چیف منسٹر نے مجھے شاباش دی آن ایئر اور سب کے سامنے, تو مجھے بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوا کہ اگر میں نے محنت کی ہے تو اس کا مجھے صلہ ملا ہے. دیکھیں جی آپ کی کوئی بھی اچیومنٹ ہے آپ کی سکسیس سے جڑی ہوئی ہے, اور الحمدللہ اگر آپ کوشش کریں اور اس کا آپ کو آپ کے چیف منسٹر آپ کو شاباش دے تو دس از سم تھنگ بیوٹیفل. تو میں کہتا ہوں کہ دا پنک گیمز ور دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ دیٹ ہیپنڈ آفٹر مائی منسٹری. ابھی تک سب سے زیادہ خوبصورت چیز یہ ہوئی ہے. What makes you to come back? کم بیک ویئر کدھر؟ کینیڈا ٹو پاکستان. لٹرلی میں کہتا ہوں صرف پاکستان کا لفظ پاکستان ہی میرے لیے کافی ہے. آپ سوچ نہیں سکتی کہ کہنا بہت آسان ہے کہ میرے بچے بھی اگر جب کینیڈا جاتے ہیں تو اب وہ یقین مانیں کہ کینیڈا گھومیں, یورپ گھومیں, کہیں پہ بھی گھومیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ایئرپورٹ پہ نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد. دے آر سو مچ پیٹریوٹک. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے کو کس طرح ٹرین کرتے ہیں. تو میری نظر میں کہ یہ میں صرف پاکستان کے لیے آیا ہوں, ایک لفظ پاکستان, مطلب کہ میں نہیں سوچ سکتا کہ میں پاکستان کے علاوہ کہیں رہ بھی سکوں. میں جا سکتا ہوں, مجھے شوق ہے گھومنے کا, 1 ہفتہ 2 ہفتہ 14 دن سے زیادہ میرے دوستوں کو بھی پتہ ہے اس نے واپس ہی آنا ہے. مطلب کہ آئی کین ناٹ اسٹے مور دین 2 weeks اینی ویئر ان دا ورلڈ, مجھے واپس آنا ہوتا ہے. تو میں واپس آنے کی وجہ صرف پاکستان اٹ سیلف ہے. پاکستان عزت دی ہے, پاکستان نے کاروبار دی ہے, پاکستان نے زندگی دی ہے, پاکستان نے رشتہ دار دی ہے, پاکستان نے پہچان دی. میں لٹرلی جب میں کینیڈین بارڈر پہ گیا, یہ پچھلے سال ہوا ہے جولائی میں, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک اتنے سالوں میں یو ہیو اسٹڈیڈ ہیئر, تو آپ نے یہاں کی نیشنلٹی کیوں نہیں لی؟ آئی سویئر ٹو گاڈ, میں نے کہا میں کیوں لوں, میں آپ کے ملک آتا ہوں, گھومتا ہوں, پھرتا ہوں, واپس چلا جاتا ہوں, وائے؟ تو انہوں نے کہا ڈونٹ یو نیڈ کینیڈین نیشنلٹی؟ میں نے کہا نہیں, آئی سویئر ٹو گاڈ, مطلب کہ مجھے موقع بھی, میں رہ ہی نہیں سکتا کہ ملک میں پاکستان کے علاوہ کہیں رہ ہی نہیں سکتا, میری پہچان ہی پاکستان ہے, آئی فیل پراؤڈ اباؤٹ اٹ. تو مجھے 2010 میں بھی میری کسی سے بحث ہوئی, میں نے کہا نہیں پاکستانی تو کچھ بھی نہیں. دیر آر سو مینی تھنگس ٹو بی پراؤڈ آف. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان ہیز ٹو مچ, اور ہم پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا,
آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے, آپ اپنا رول پلے کریں, آپ کسی کے اوپر تنقید نہ کریں کہ اس نے یہ کر دیا. تو آئی تھنک کہ یو شوڈ اسٹے پازیٹیو, ایوری تھنگ ول بی پازیٹیو. بہت خوبصورت جی, بہت اچھی پیاری پیاری باتیں کی انہوں نے صبح میں ہی کہ آپ کو پازیٹیو رہنا چاہیے, اور دے آر سو مینی تھنگس, نو ڈاؤٹ. اگر آپ اپنے ملک سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مسئلے ہیں, یہاں پر یہ مسائل ہیں, اگر آپ کسی دوسرے کنٹری میں جائیں گے تو آپ کو یقیناً اپنا ملک بہت زیادہ یاد آئے گا. اور یہ جو فنومینا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ جی ہم نے باہر ابروڈ اسٹڈی کرنے کے لیے جانا ہے اور وہیں پہ سیٹلڈ ہو جانا ہے, تو دیکھیں آپ کے سامنے ایک ینگ وائس آپ کے بالکل سامنے موجود ہے, منسٹر آف اسپورٹس ہیں اور اسٹڈی کر کے آئے ہیں, لیکن اپنے ملک کی جو ان کی مٹی ہے, ملک کی ہماری جو محبت ہے ملک کی, وہ ان کو واپس جو ہے کھینچ لائی ہے. تھینک یو سو مچ فیصل, آپ کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے. اللہ کرے کہ آپ مزید ایسے ہی خوبصورت کام کرتے رہے. اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری سے نوازا ہے, اور یقیناً جب بھی اللہ پاک کسی کو کوئی اچیومنٹ سے نوازتے ہیں تو اس میں کچھ دیکھ کے نوازتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرے گا. تو انشاءاللہ ہمیں امید تو ہے کہ ہماری گراؤنڈس کی حالت بہتر ہو جائے گی, گیمز میں کوئی نئی چیزیں آئیں گی, اور پرائزز جو اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں ان کو بہت بمپر پرائزز ملا کریں گے. تھینک یو سو مچ فیصل.